تعداد کوئی 260 سے زیادہ ہے اس وقت پورے صوبے میں. اس کی نمائندہ تنظیم ہے، ایسوسیشن ہے، اس کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے. میرے بائیں جانب جو ہیں وہ ڈاکٹر شمس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بھی رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں. اس وقت ایک بڑا ادارہ یہ چلا رہے ہیں پیرامیڈیکل کا. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت ہماری ایسوسیشن کے. اور ڈاکٹر ہارون حیدر صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک بڑا ادارہ ہے اور یہ اس وقت صدر ہیں جو ہماری ایسوسیشن ہے. یہ پریس کانفرنس اس موقع پر کی ہے کہ ہماری جو ایسوسیشن تھی جو 4 سال پہلے وجود میں آئی تھی، اس میں 2 گروپ بن گئے تھے، 2 الگ الگ گروپ بن گئے تھے. ان دونوں نے اپنی رجسٹریشن بھی کرا لی تھی اور اپنی کابینہ بھی تشکیل دے دی تھی. لیکن الحمدللہ 3 دن پہلے ایک ڈاکٹر شمس صاحب کی کوششوں سے ایک بڑا اجلاس ہوا اور اس میں تمام نمائندہ ساتھی شریک ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک ہی پلیٹ فارم سے، ایک ہی فورم سے اور ایک ہی ایسوسیشن سے ہم کام کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 260 سے زیادہ ادارے ہیں پورے صوبے میں اور 50,000 سے زیادہ، کوئی 50 سے 60,000 کے درمیان طلبہ و طالبات کی تعداد ان اداروں میں پڑ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے. یعنی میڈیکل کے شعبے میں، میڈیکل ایجوکیشن میں عام طور پر تو میڈیکل کالجز کو گنا جاتا ہے اور میڈیکل کالجز کو شمار کیا جاتا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے صوبے میں کل میڈیکل کالجز کی سیٹیں جو ہے ان کی تعداد 2450 ہے. یعنی ہر سال 70,000 طلبہ و طالبات، بچے و بچوں کو ملتا ہے، پرائیویٹ اور سرکاری دونوں ملا کے. تو باقی جو بچے ہیں وہ ہمارے اداروں میں آتے ہیں اور پیرامیڈیکل اداروں میں آتے ہیں، الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں آتے ہیں، نرسنگ کی طرف آتے ہیں، فارمیسی کی طرف جاتے ہیں اور اس میں اپنا کیریئر بناتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی یعنی ہیومن ریسورس ہے جو میڈیکل کے شعبے میں الحمدللہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور جس طرح ہمارے ڈاکٹروں کی دنیا میں ایک پہچان ہے اور ہر ملک میں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اور کینیڈا سے لے کر سنگاپور اور ہانگ کانگ تک اور روس اور ہر ملک میں، گلف کنٹریز میں، ہر جگہ پر ہمارے ڈاکٹروں کی جو ہے وہ ایک شناخت ہے اور ایک معیاری پہچان ہے خدمات کی. اسی طرح جو ہمارا ٹیکنیشین کا شعبہ ہے، جو ہمارا نرسنگ کا شعبہ ہے، اس کی بھی بہت بڑی مانگ ہے. لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ بہت کم لوگ اس طرف آ رہے تھے، بہت کم لوگوں کا رجحان تھا اور ادارے بھی نہیں تھے. صرف سرکاری ادارے ہوتے تھے جو یہ کام کرتے تھے، جو چند 100 ٹیکنیشینز اور نرسنگ سٹاف جو ہے وہ پروڈیوس کرتے تھے سال میں، جو پاکستان کی ضرورت بھی پورا نہیں کرتے تھے. تو یہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یعنی 20 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ادارے جو ہے وہ بنے ہیں. حکومت نے اجازت دی ہے، اس کے لیے میڈیکل فیکلٹی بنائی گئی ہے، اس سے ایفیلیشن لوگوں نے کی ہے. پھر خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ایفیلیشن دی ہے اور اس میں ڈپلومہ کورس بھی ہوتا ہے اور اس میں BS کورس بھی ہوتا ہے. اور اب نرسنگ کے ادارے بھی بڑی تعداد میں 70-80 ادارے جو ہے نرسنگ کے بھی الحمدللہ وجود میں آ گئے ہیں جو پاکستان نرسنگ کونسل سے وابستہ ہیں اور وہ بھی ہمارے صوبے میں موجود ہیں اور بڑی تعداد طلبہ و طالبات کی نرسنگ میں بھی داخلہ لے رہی ہے. لیکن یہ آپ کے علم بلکہ لوور مڈل کلاس، بلکہ جو کلاس 4 کے بچے ہوتے ہیں، جو دیہڑی مار مزدوروں کے بچے ہوتے ہیں، تو غریب فیملیز کے بچے یہاں پر آتے ہیں. ان اداروں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی 60-70% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین جو ہے وہ بڑی مشکل سے ان کو پڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ جو میڈیکل کالج کے جو بچے رہ جاتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ملک سے باہر چلی جاتی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ چائنا بہت بڑی تعداد جا رہی ہے، دیگر ممالکوں میں MBBS اور MD کرنے کے لیے جا رہی ہے. لیکن ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جو غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم بہت کم فیس میں
یعنی ہمارے یہاں فیسیں جو ہوتی ہیں ڈپلوما کی، وہ سیمسٹر کی فیسیں 20,000 سے 30,000 سیمسٹر کی فیس ہوتی ہے. اسی طرح بی ایس کی فیس بھی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، زیادہ سے 1,00,000 روپے بی ایس کی ہماری فیس ہوتی ہے سیمسٹر کی. تو اس لحاظ سے یہاں پر جو بچے ہیں یہ وہ ہیں جو افورڈنگ نہیں ہیں، لیکن وہ یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن ان کو جاب مل جاتی ہے، جاب اورینٹڈ، کیونکہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ایک اسکل پیدا ہوتی ہے تو جاب اورینٹڈ ہے. اور انویریبلی تمام بچیوں کو جاب مل جاتی ہے. یعنی صرف میں جو ادارہ چلا رہا ہوں، گزشتہ 20 سال میں ہم نے 7,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے پاس کیے ہیں، گریجویٹ کیے ہیں. ان میں سے کوئی بھی بے روزگار نہیں ہے. اور یہ تقریباً ہر ایک کی یہ اسٹوری ہوگی، جتنے بھی یہاں میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں، کہ ان سے جو لوگ بھی فارغ ہوتے ہیں وہ تقریباً جاب پہ لگ جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. جب بھی تعلیم کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن میں معیاری تعلیم کی بات آتی ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اسٹینڈرڈائز ایجوکیشن ہو، اس کا ایک معیار ہو، ایک اچھا معیار ہو. اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہے جو بہت ضروری ہے میڈیکل کی تعلیم کے لیے، وہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے، کہ وہ اس کو جاب کی ٹریننگ ملے. بغیر ٹریننگ کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ظاہر جیسے وہ پاس کرتا ہے اور جاب ملتی ہے تو نیکسٹ ڈے ہی لینڈ انٹو آپریشن تھیٹر. وہ آپریشن تھیٹر میں چلا جاتا ہے، اگلے دن وہ لیبارٹری چلا جاتا ہے، اگلے دن وہ ریڈیولوجی سیکشن میں چلا جاتا ہے، اگلے دن جو ہے وہ وارڈ میں چلا جاتا ہے، سی سی یو میں چلا جاتا ہے، آئی سی یو میں چلا جاتا ہے، نرسری میں چلا جاتا ہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے اداروں کے لیے، کہ یہ جو 60,000 بچے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جب یہ پاس ہوں تو ہم ان کو ٹرین کر چکے ہوں، ہم ان کی تربیت. اب ظاہر یہ تربیت کہاں ہوگی؟ یہ اسپتالوں میں ہوگی، یہ جو پہلے سے میڈیکل ادارے ہیں اس میں ہوگی، اور ان اداروں میں بھی جو خاص طور پہ سرکاری ادارے ہیں ان میں ان کی ٹریننگ ہوگی. پرائیویٹ ادارے بھی الاؤ کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ اداروں میں چونکہ لوگ پرائیویٹ فیس دے کر آتے ہیں تو وہاں پر کافی مشکلات ہوتی ہیں نئے آدمی کو کام کرنے میں، ٹریننگ میں کافی مشکلات ہوتی ہیں. سرکاری اداروں میں چونکہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے پیشنٹس کی، جس طرح بلیڈنگ ہاسپٹل ہے، کے ٹی ایچ ہے، وہاں پر اسٹاف کی بھی کمی ہوتی ہے، تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کام کرنے کا اچھا موقع ملتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے کام سیکھ بھی جاتے ہیں اور خدمت بھی کر دیتے ہیں، اپنی خدمت بھی پیش کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے کام بھی آ جاتے ہیں، اور ان کی ایک کلچر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہاسپٹل میں کام کرنے کا ایک کلچر بھی وہ سیکھ جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے اور کس طرح پیشنٹس کی ویلفیئر کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے دن رات. 5 سال پہلے حکومت نے اس چیز کو ریئلائز کیا، اور ہیلتھ فاؤنڈیشن ایک ادارہ تھا، اس کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ ان تمام اداروں کو رجسٹر کرے اور ان کے لیے میڈیکل ٹریننگ کا بندوبست کرے. 5 سال پہلے یہ پوری ایکسرسائز ہوئی، اور ہمارے تمام اداروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا، ان کے لیے درجہ بندی کی گئی، اور پورا ان کے انٹرویو کیے گئے، ان کے وزٹس کیے گئے. ایگزاسٹو جو ہے ایک ایکسرسائز کہ کون ادارے ہیں جن کو زیادہ پرائیورٹی ملنی چاہیے، کون کو کم ملنی چاہیے. یہ سارا کام 5 سال پہلے ہو گیا. پھر ہر ادارے کو کہا گیا کہ آپ 2 لاکھ روپے، کسی کو 3 لاکھ روپے، کسی کو 4 لاکھ روپے، کسی کو 5 لاکھ، کسی کو 6 لاکھ، اس کے مطابق اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کے مطابق ان سے کہا گیا کہ آپ یہ پیسے جمع کرا دیں. وہ پیسے بھی ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جمع کرا دیے، ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پاس جمع کرا دیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 5 سال گزر چکے ہیں. پشاور میں جو سب سے بڑا ہب ہے ان اداروں کا، جہاں سب سے بڑے بڑے اسپتال اور سیٹ اپس موجود ہیں، وہاں پر ابھی تک 5 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ارینجمنٹ نہیں ہو سکا ہے، اور ہمارے بچے اور بچیاں ٹریننگ سے محروم ہیں. بلکہ جو اداروں نے، جس طرح ڈاکٹر شمس ہیں یا جو اور پرانے ادارے ہیں، انہوں نے اپنے طور پر مختلف میڈیکل کالجز کے ساتھ اور اسپتالوں کے ساتھ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹس کر لیے تھے. ہم نے بھی کر لیے تھے، سب نے، بہت سارے اداروں نے کر لیے تھے. ہمارے بچے کے ڈی ایچ جا رہے تھے، ان کے بچے جو ہے وہ ایچ ایم سی جا رہے تھے، کسی کے بچے جو ہے LRH جا رہے تھے. حکومت نے کہا کہ نہیں، آپ یہ سب ختم کر دیں، اب ہم گورنمنٹ کے ذریعے یہ MOUs بنائیں گے ہاسپٹل کے ساتھ،
اور اس درجہ بندی کے تحت ہم موقع دیں گے کہ کون کدھر جائے گا. ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ اس طرح کر لیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو لیکن بدقسمتی سے ابھی تک یہ کام نہیں ہو سکا. قسمت یہ ہے کہ محکمہ صحت کے جو حکام ہیں, وہ جو محاورہ ہے کہ ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی, بالکل ایگزیکٹ وہی حالت ہے. مطلب کہ بار بار ہمارے جانے کے, بار بار ہماری یہ مطالبہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے اوپر خود یعنی لاگو کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے, ہم یہ کرنا ہے, آپ ہمیں فیسلٹی دیتے ہیں تو ہم تو بڑی خوشی کی بات ہے. مطلب اور اس کے بعد تیمور خان جھگڑا نے 2 سال پہلے ایک فنکشن ارینج ہوا, جو ہمارے ساتھیوں نے پی سی میں فنکشن ارینج کیا, ہم نے ہی ارینج کیا ان کے لیے, بڑا فنکشن ارینج کیا. اور اس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا, اور اس میں ایل آر ایچ کے اور کے ٹی ایچ کے اور ایچ ایم سی کے جو سی ای اوز ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ ایگریمنٹس ہو گئے اور ٹریننگ شروع ہو گئی. حالانکہ نہ ایگریمنٹ ہوئے تھے نہ ٹریننگ شروع ہوئی تھی. اور اسی پروگرام میں ہم نے جھگڑا خان کو کہا کہ جی آپ نے تو اعلان کر دیا لیکن عملاً تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, مہربانی کر. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ہم بلائیں گے اور یہ ہو جائے. لیکن اس کے بعد نہ ہمیں بلایا, نہ ہمارے جانے پہ وہ ہم سے ملے. اب بھی کیفیت یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے ہم مسلسل جو وزیر صحت ہے ان کو ہم نے درخواست دی ہوئی ہے کہ آپ ہم سے ملاقات کریں. اور ظاہر ہمارے پروفیسر رہے ہیں, ہمارے ریاض صاحب ہمارے بڑے اچھے آدمی ہیں, مطلب کارڈیک سرجن رہے ہیں, ہمیں سمجھتے ہیں, سب کو جانتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی ہم سے ملاقات گوارا نہیں کی. اب تو ان کا استعفیٰ بھی آ گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کے مستقبل کی بات ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, ہمارے اس مطالبے کو پہنچایا جائے محکمہ صحت پر. اور ہم مجبور ہوں گے کہ اگر ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد بھی ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملے گا تو پھر ظاہر ہے ہم دھرنا دیں گے یا جلسہ کریں گے یا جلوس کریں یا جو بھی ہم کر سکتے ہیں. ہماری مجبوری ہے, ہمارے ساتھ 50-60 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ساتھ ہزاروں تعداد کی سٹاف ممبرز ہیں, یہ سینکڑوں ادارے ہیں. تو ہمیں مجبوراً پھر یہ سڑک پہ نکلنا پڑے گا, جو بری بات ہوگی, اچھی بات نہیں ہوگی. مطلب اس کا میں کتنے افیئر ہوتے ہیں, میڈیکل میں کتنے جاتے ہیں اور ہمارے پاس کتنے, باقی کہاں جاتے ہیں. ایک پوائنٹ میں ریس مطلب اپنا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان جس کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے اس کو ٹریننگ کر کے ایک بار نرمل بندہ بنانا ہے اور روزگار کرنا ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں جو پی سی پاس کر کے میڈیکل میں نہ جا سکے, ہمارے پاس نہ آئے, کیونکہ ہمارا بھی ایک میرٹ ہے. باقی جا کے کہاں جاتے ہیں, یہ میجارٹی 80% جو نوجوان ہیں وہ غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمیں مطلب داد دینا چاہیے, کیونکہ میڈیکل میں تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا 2,500 سے زیادہ نہیں ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے بعد, بلکہ کہہ دوں گا کہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ, ڈاکٹر اونٹی میں بہت قابل ترین ڈاکٹر ہے, لیکن اس کے ساتھ اسکل اینستھیٹک نہیں ہے, اسکل لیب ٹیکنیشین نہیں ہے, تو کیا وہ کامیاب سرجری کرے گا. دوسری بات, وہ راؤنڈ کرتا ہے وارڈ میں اور آرڈر کہتے ہیں نا, آرڈر شیٹ وہ لکھ دیتا ہے. تو اگر وہ نرس کوالیفائڈ نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, تو ڈاکٹر صاحب تو 24 گھنٹے نہیں بیٹھتا, تو چلا جاتا. روڈ بند ہو دی, جی ٹی روڈ بند جو کنتا لیٹ شو ناغی معذرت کوم. مونږه څنګه چې بلخلیق سے وی چې دا پریکټس مونږ فرام لاست 5 ایئر 15 کال مونږ لګیا یو 14 کروڑ روپے مونږ د هیلپ فاونډیشن سره جمع کړی. دا 3 پارټي پی 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 د لاندې پبلک پرایویټ پارټنرشپ د لاندې اړې وي چې یاره مونږ تاسو سره هسپتالونه یو ځای کوو. مخکې مونږ 2 پارټۍ وې هسپتال او مونږ به ډېر ټیک ټاک کار روان و. چې کله نه پکې هیلپ فاونډیشن راغی, هغه پی 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 شوه, نو هغه زمونږ هغه سیسټم ډېر خراب شو. ټول هلکان مونږ ته دقه شان ناست دي پرایویټ هسپتالونو, واړه واړه هسپتالونو کې د هغې ټریننګ مونږ کړو. کلینیکل ټریننګ د یو سړي صحیح ونشي نو هغه فیلډ ته څنګه لاړ شي, هغه په فیلډ کې څه وکړي. هغه له خو پکار دی سرکاري غټ غټ هسپتالونه دي چې مونږ هغې ته پراپر ټریننګ ورکړو. په بار دنیا کې به مونږ څنګه مقابله کوو. بس زمونږ سټوډنټان سعودي ته ځي, دوبۍ ته ځي, انګلینډ ته ځي, امریکې ته ځي, مختلف ابروډ
زموږ په کار دی زموږ له هغې بله زره مبادله راوړي د دې ملک ته هم د دې په سټوډنټ په ذریعه باندې خو چې اوس هغې له دلته ټریننګ میلو نه شي نو هغې به هلته د انډین کینډیډیټ سره او د سریلنکا کینډیډیټ سره نیپال سره څنګه مقابله کوي که تاسو کې بار څوک تلي او هلته هسپتال کې تلي هلته ټول انډین دي ټول نیپالیان دي ځکه چې هلته هغې ته پراپر ټریننګ ګورنمنټ اهمیت ورکوي مونږ له څوک اهمیت نه راکوي زمونږ 60-70 هزار سټوډنټس دي او په ټوله کې پی کې 4 ادارې دي سرکاري د پیرامیډکس او زمونږ پرایویټ راوند اباوټ 200 سمثینګ دي نو دا دونه خلک مونږ اکاموډیټ کړی دي دا دونه لوی سټرنګ مونږ د ځان سره ملګری کړی او هغه مونږ ټرین کوو هغه سکیل کوو او هغه بار دنیا ته هم لیږو ایز ول ایل اندروني ملک تاسو پرایویټ تاسو هسپتال ته لاړ شئ هلته وګورئ چې د پرایویټ انسټیټیوټ نه څونه سټوډنټان هلته په جاب دي او د سرکاري نه څونه په جاب دي سرکاري به ټوټل 2 کسان دي پرایویټ هسپتال پرایویټ انسټیټیوټس نه 25-30 سټوډنټان به هلته کار کوي خو که پراپر ټریننګ میلو شو مونږ یو وارې ستاسو په وساطت سره مقام بالا ته د خپل ریکویسټ د خپل سوال رسول غواړو تاسو نه هم دا ریکویسټ کوو دا مهرباني ستاسو بچي ستاسو ورونه ستاسو کلیوال ستاسو خوریونه زموږ سره په ادارو کې تاسو په وساطت سره دا ریکویسټ کوو چې هر تاسو حکام بالا ته زموږ د درخواست ورسوئ او زموږ په دې مسله باندې هغې څه همدردانه غور وکړي که نه نو ادروایز څنګه چې اقبال صاحب ووایي موږ دا نه غواړو موږ ایجوکیټډ خلک یو دا ډاکټران دي تقریبا موسټ اف دم دے آر ډاکټرز دا کوم چې ناست دي مخامخ بغیر زمانه زه پکې ډاکټر نه یم نو مونږ دا غواړو چې یاره مونږ په یو ښه طریقې سره د دې سره دا خپله مسله زه یم او لکه څنګه زما سینیر چې خبرې وکړې ډاکټر اقبال خالد صاحب او ډاکټر شمس صاحب ډاکټر هارون محمد صاحب یو خو د دې یو جهان مننه چې دوه اسوسییشن چې دي هغه ختم کړله یو اسوسییشن یې جوړ کړه زه خو به صرف د دې دا خبرې لږ مخکې وکړم د میډیکل په دنیا کې عملي تربیت ډېر زیات ضروري دی زموږ اکثر مونږ کله یو پرایویټ هاسپټل ته ځو کله بل ته ځو د سټوډنټ د بقا دپاره او د هغې د پریکټیکل لپاره نو که تاسو پنجاب ته وګورئ هلته هیلث فاونډیشن نشته هلته دا پرابلم نشته دی نو هلته ادارې هم ډېرې زیاتې دي که سند ته وګورئ نو هلته زما په خیال دا شمس صاحب ته او ډاکټر اقبال خالد صاحب ته پته چې دا ادارې نشته بل دې کې موږ سره چې کوم ماشومان راځي هغه یا د مور کالی خرڅ کړی یا یې د چا نه قرض راویستي نو هغه فیسونه خو دې موږ هم وایو چې هاسپټل ته موږ ولیږو نو 2000 پر منث هاسپټل ته موږ ورکوو هغه ماشوم یې درته ورکوي نو زما مقصد دا دی چې پراپر ټریننګ وشي دا ماشومان به بهر ملکونو ته لاړ شي زموږ دا سټوډنټ چې دي دا په بهر ملکونو کې په عرب امارات وغیره او ایشین کنټریز کې د دې نه علاوه یورپ کې زموږ دا سټوډنټ چې دي دا تللي دي په امپل پی ایچ ډي کې په چاینا کې په رشین کې هلته دي امپل پی ایچ ډي کوي خو که فرض که دا حالات دي چې سټوډنټ ته پریکټیکل ټریننګ نه ورکولی کېږي نو هلته به ورته بیا ایډمیشن نه میلاوي